أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے اب تک 88 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم کریں گے 89th پارٹ آف سیرہ، اور ابھی ہم کر رہے ہیں غزوہ احزاب، اور غزوہ احزاب کے ڈفرینٹ پہلو کرتے رہے ہیں ہم۔ لاسٹ میں نے آپ کو جو بتایا تھا، we are just covering up some incidents related to غزوہ احزاب، یا اس وقت کیا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا غزوہ احزاب کے دنوں میں۔ یہ انسیڈنٹ، چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ڈیورنگ دا سیج آف غزوہ احزاب، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 20 آلریڈی دن ہو گئے، کھانا ختم ہو چکا ہے، پانی بھی تھوڑا ہے، لوگ صرف بس پانی بھی تھوڑا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں they do not have the facility of water like us۔ وہ اس وقت ایک ریگستان میں ایک جگہ خندق کھود کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پانی بھی قلت میں ہے، اور جو بھی مل رہا ہے جیسا بھی مینیج کر رہے ہیں۔ اب تو وہ ایک کھجور میں سے بھی شیئر کر کے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ گھر پہ بھی پیچھے کوئی نہیں ہے کہ گھر چلے جائیں گے اور گھر میں کچھ مل جائے گا، وہ بھی نہیں ہے۔ بیوی بچے ایک قلعے میں بند ہے۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ سب تھک گئے ہیں اور سب کا حال برا ہے اس وقت، اور ٹھنڈ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سچویشن سوچیے، سارا کچھ یو ہیو ٹو ویژولائز ایوری تھنگ، کتنی مشقت اور سختی کا ٹائم ہے سب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک رات ایسی ہوئی کہ بہت موسلا دھار ایروز کی برسات ہو گئی۔ جو قریش تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایسا اٹیک کریں گے، خوب ایروز برسائے، اتنے تیر اتنے تیر، اور یہ لوگ تیروں کے جواب ہی دیتے رہ گئے، تیروں کو فیس کرتے رہ گئے۔ وہ تیروں کو فیس کرتے 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 کرتے، اب آپ سوچیں کہ کوئی تیر برسا رہا ہے آپ کے اوپر، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، تو آپ ہل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ڈیفینس میں ہیں، آپ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، تیروں پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، اوکے۔ اب ایسے میں عصر کا وقت آیا، اور عصر کا وقت آ کے نکل گیا، کیونکہ یہ تیر کھاتے رہ گئے، اور اس میں کسی کو بھی نہیں سمجھ آیا کہ ہٹ کر ہم نماز پڑھ لیں، تو عصر کا ٹائم چوک گیا ان لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت صلاۃ الخوف آ نہیں چکی تھی، کیونکہ صلاۃ الخوف آ چکی تھی، کیونکہ 2 جنگیں آلریڈی گزر چکی ہیں، تو آبویسلی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد ہوئی، اور غزوہ احد کے بعد آپ کو پتہ ہے سیکنڈ احد ہوئی، وہ اس طرح کہ وہ احد پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 سال بعد آپ کو ملیں گے، اسی بدر کے مقام پہ ملیں گے، کیونکہ ان کو یہ تھا، ابو سفیان کو یہ تھا، بدر پہ ہارا تھا تو بدر پہ ہی جا کر ہم اپنی ہار کو واپس پلٹائیں گے، اور ان کو ہار دیں گے اور ہم جیتیں گے۔ تو بدر کے مقام پہ بلایا تھا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، دس واز دا سیکنڈ احد، وہ احد کا پارٹ 2 سمجھ لیں، وہ احد پہ یہ بول کر گئے تھے، للکار کے گئے تھے۔ I'm just reminding you۔ اور پھر یہ جا کر ویٹ کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیمپ کیا بدر کے پاس، لیکن ابو سفیان اینڈ پیپل ڈڈ ناٹ ٹرن اپ، سو دے جسٹ کیم بیک۔ اینڈ آپ کو میں نے بتایا تھا اس وقت پھر کیا ہوا تھا کہ دے ڈڈ ناٹ ٹرن اپ، بٹ دے ور ایبل ٹو میک سم
یو نو فرینڈشپ ود ادر قبیلاز، اور کچھ اور کام ہو گیا تھا، تو ہر چیز میں بھلائی ہوتی ہے، سمجھنے کی بات تھی، اور پھر وہ واپس آ گئے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سم ٹائم بیک. سی وی ہیو ٹو کیپ ریفرنگ ٹو دیز انسیڈنٹس، سو بی ویری کیئرفل، اور نوٹ کریں یہ سارے انسیڈنسز تاکہ بھولے نہیں. اینڈ آئی کیپ ریمائنڈنگ یو آلسو، کیونکہ دے آر آل انٹر کنیکٹڈ وتھ ایوری تھنگ. اب کیا ہو رہا ہے؟ Give me a second. اوکے، اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، سچویشن اب کیا ہے. ٹھیک ہے. سو صلاۃ الخوف تو بیکاز پچھلی جنگیں اور یہ سب آ گئیں، صلاۃ الخوف تو آ گئی، لیکن ان کے پاس موقع ہی نہیں ملا کہ یہ صلاۃ الخوف پڑھتے. اور بارش ایسی ہو رہی تھی تیروں کی کہ کوئی ہل نہیں سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ ایک رو جو فرنٹ پہ لڑ رہی ہے وہ پیچھے جاتے ہیں، پہلی رکعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، واپس لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ جو بیچ ہے وہ پیچھے جاتا ہے، وہ پہلی رکعت پڑھتا ہے. پھر یہ آگے آتے ہیں، اور پہلا جو لوٹ تھا وہ بیچ پیچھے جاتا ہے، وہ اپنی سیکنڈ رکعت پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جب آپ سفر میں ہوں یا خوف میں ہوں. اور اس کے بعد وہ جو سیکنڈ بیچ ہے وہ بعد میں پیچھے آتا ہے، یہ فرسٹ بیچ نماز فنش کر کے آگے جاتا ہے، اور اس طرح صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے. یعنی 1 رکعت پڑھ کے لڑائی کنٹینیو ہوتی ہے، اور پھر وہ دوسری رکعت بعد میں ختم کرتے ہیں جب وہ پہلا بیچ ان کو ریلیو کرتا ہے. دس از صلاۃ الخوف. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہم ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جائیں گے ابھی، کیونکہ آج کی بہت دوسری چیزیں لمبی ہیں تو پھر وہ رہ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو بیسکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کا بھی ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی صلاۃ الخوف بھی لڑتے لڑتے پڑھی جاتی ہے، لیکن ایون اس کا ٹائم نہیں ملا ان کو، اور وہ صلاۃ العصر جو ہے وہ فوت ہو گئی، نکل گئی. ان کو بعد میں ریئلائز ہوا، لڑنے 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 میں عصر کا وقت نکل گیا. جب یہ تیروں کا سلسلہ ختم ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری عصر کی نماز نکل گئی ہے، عصر کا وقت نکل گیا. ان لوگوں نے ایسا ہم لوگوں کو تیروں میں الجھا کے رکھا کہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ عصر کا ٹائم تھا وہ، اور وہ نکل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی نہیں پڑھی ہے کیونکہ میرا بھی ٹائم نکل گیا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ایوری بڈی واز ان دا فیلڈ. دیر از نو بڈی، دیر از نتھنگ دیر فار دیم ٹو ریسٹ اینڈ گو بیہائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ میری بھی نماز نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ تھا، اور ہم سب کی نماز نکل گئی ہے. تو وضو کرو، لیٹس پرے. اینڈ عمر رضی اللہ عنہ کے ورڈز یہ تھے کہ sun has set and I have not been able to finish my asr. تو یہ یہاں سے ایک فقہی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اصول یا رول نکلتا ہے کہ اگر آپ کی نماز کسی وجہ سے، جینیون ریزن سے نکل جائے، تو آپ قضا نہیں ہوتی وہ نماز، اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے. تو اسی لیے ان لوگوں نے وضو کیا، اور پھر اپنی نماز پراپر جماعت سے دونوں نے مل کے پڑھی. ٹھیک ہے. اینڈ دس واز آفٹر دا سن ہیز سیٹ. سو بفور پریئنگ مغرب دے پریڈ دیر اثر، اینڈ دین دے پریڈ دیر مغرب. ٹھیک ہے. دس از دا وے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 2 بار ایسے ہوا ہے، اور دونوں بار بہت کروشل ایسی نمازیں ہیں جو چھوٹی ہیں. اور ایسا ہوا تھا کہ پہلی بار تو یہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ غزوہ بدر کے وقت تھا، they were tired of the fight, and
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, वी कैन ऑल रेस्ट, कौन हमें जगाएगा? तो बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं जगाऊंगा। ही यूज टू बी द मुअज्जिन, मैं आप सबको जगा दूंगा और मैं उठा दूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिक्र होकर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ और हम सब रेस्ट कर लेते हैं, बिलाल विल वेक अस अप। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु वेट कर करके उनको भी आंख लग गई। तो जब धूप आई, रोशनी आई सूरज की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। तो जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, ही वॉज द फर्स्ट वन टू वेक अप। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने खेमे से बाहर आकर बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को आवाज दी और कहा, या बिलाल, क्या हुआ? तो बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया वेरी स्वीटली, ही सेड, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको सुलाया उसने मुझको भी सुला दिया। तो इस तरह से हम लोग दोनों को नींद आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, वजू करो, अजान दो और सबको नमाज पे इकट्ठा करो। सूरज निकल चुका था, बट दे डिड अ प्रॉपर जमात ऑफ फजर। इट्स नॉट कॉल्ड कज़ा, इट्स कॉल्ड द नमाज, बिकॉज द टाइम हैज गॉन बाय, बट दे हैव टू डू द सलाह। सलाह की छुट्टी नहीं है। और फिर इन सब ने मिलके फजर पढ़ी थी। अब इस मौके पर जब उमर रदी अल्लाह अन्हु ये बात कहते हैं, मैंने नहीं पढ़ी, आप, और ये सूरज ढल चुका है, अब क्या किया जाए? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, जाओ वजू करो। बट ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस, एंड ही कॉल्ड दिस नमाज इन द हदीथ ऑफ बुखारी, he said, they made us busy so much that they made us miss salatul wusqa। और आपको पता है कुरान में सलातुल वुस्का के वर्ड का जिक्र है कि दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सलाह ऑफ द डे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज को सलातुल वुस्का कहा है। और आपको पता है असर की नमाज मिस करना और फजर की नमाज मिस करना बहुत आसान है। और मैंने आपको जब सलाह वर्कशॉप कराया था मैंने ईयर्स बैक, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि इन दोनों नमाजों की अहमियत है और सिमिलैरिटी है। और आपको सिमिलैरिटी ये मैंने दी थी कि फजर की नमाज भी 4 रकात होती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। और इसलिए कहा 4 रकात होती तो 2 फर्ज है सिर्फ, लेकिन इसलिए 4 कहा क्योंकि ये 2 सुन्नत आप सफर में भी नहीं छोड़ सकते, शॉर्टन भी नहीं कर सकते। आपको 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ने ही पढ़ने हैं फजर के, ठीक है? तो इसके 4 रकात हैं और असर की नमाज के 4 रकात हैं। और दोनों नमाजें आप सो के उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि कैलूला का टाइम आफ्टरनून में होता है, आफ्टर लंच नॉर्मली, नॉर्मल डे के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना? कैलूला का टाइम होता है कि आप उठते हैं, फिर आप 4 बजे उठ के अपनी असर पढ़ते हैं। और फजर का भी टाइम इसी तरह होता है, 4-5 बजे सुबह के होता है। और वो भी ये होता है कि आप नींद से उठ के पढ़ते हैं। ये दोनों डिफिकल्ट टाइम्स हैं, दोनों 4-4 रकतें हैं, और इन दोनों को मिस करना बहुत इजी हो जाता है। और इसीलिए इस पर ज्यादा जोर दिया है। और इसको कहा है सलातल वुस्का, वो नमाज जो बीच में है, जो आप कनेक्ट करती बाकी नमाजों से। तो इस नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज को यहाँ पर सलातल वुस्का कहा कि इन लोगों ने हमें ऐसे एंगेज किया इस बैटल में, और ये तीरों में ऐसे फंसाया हम लोगों को कि हमारी सलातल वुस्का निकल गई है। तो फौरन तैयारी करो और लेट्स प्रे। एंड देन दे ऑल क्विकली प्रेड सलातल वुस्का और सलातल असर इन्होंने पढ़ी। तो इसमें अगेन आई एम टेलिंग यू, द फिqही मसला जो निकलता है इसका यही है मेनली कि आप नमाजों को कज़ा नहीं करते। नमाजें आपकी अगर वक्त से गुजर गई किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, ठीक है? और अगर जेन्युइन रीजन की वजह से, आपको पता होना चाहिए इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह के कितना जेन्युइन था आपकी रीजन, देन यू हैव टू प्रे ऑल दोज नमाजें, एंड इट हैज टू बी इन इन ऑर्डर। आप दो चीजें हैं, मैं बता दूं क्योंकि फिर हम इससे आगे निकलेंगे तो फिर मैं इस ये रह जाएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि नमाज डेली की चीज है हमारी।
یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کی سپوزنگ ظہر کی نماز بھی نکل گئی ہے، عصر کی نماز بھی نکل گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ سو رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ سرجری میں تھے، اٹ کوڈ بی اینی جینیون ریزن، ٹھیک ہے؟ اب آپ اٹھے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ مغرب ہو گئی ہے، تو آپ کو ظہر پڑھنی ہے فل، پھر عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم تو کم ہے، اگر میں ظہر اور عصر پڑھوں گی تو مغرب کا ٹائم نکل جائے گا، تو پہلے مغرب پڑھ لیں، پھر ظہر پڑھیں اور عصر پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ظہر، عصر اور مغرب، کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی ان آرڈر، اس کو پراپر ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو کوئی نماز نکل جائے اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی فجر مس ہو گئی ہے تو پہلے فجر پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فقہی مسئلہ میں آپ کو بتا رہی تھی۔ ویل کم بیک ٹو دیٹ انسیڈنٹ کہ کیا ہوا پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آ، ان لوگوں کو کوسا، ٹھیک ہے؟ ہی cursed them and he said may Allah fill their houses and graves، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے، کیونکہ جنہوں نے ہمیں اپنے اس فتنے میں پھنسایا اور ہم سے ہماری اتنی بہترین نماز کا ٹائم نکل گیا۔ سو اینڈ دیکھیں، جب انہوں نے اینگر سے کرس کیا ہے اس وقت دشمنوں کو، تو اس لیے نہیں کرس کیا، پوائنٹ نوٹ کیجئے، اس لیے نہیں کرس کیا کہ دے ور فائٹنگ، اس لیے نہیں کرس کیا کہ وہ تیر برسا رہے تھے، وہ تو ہیں وہاں بیٹھے تیر برسانے کے لیے، لیکن اتنا انگیج کیا انہوں نے کہ نماز کا وقت نکل گیا، اور نماز کا وقت نکلنے کی وہ ان کو غصہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کوسا۔ تو اس کا میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، پوائنٹ یہ ہے میرا، his anger was not for the fight they made. His anger was for the fact that because of this, they missed their salah. اگر جنگ میں صلاح مس کرنے کے لیے اتنا ناراض ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ they were right in the taking arrows، تو ان کا کیا قصہ ہے جو آفسوں میں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کول آفیسز میں بیٹھ کے یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم میٹنگ میں تھے اور اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم آفس میں ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازیں مس ہو جاتی ہیں۔ دیر از نو ایکسکیوز، اٹس ناٹ اے وار، یو آر ناٹ ان اے بیٹل گراؤنڈ، ایون ان دا بیٹل گراؤنڈ دا نماز واز ناٹ ایکسکیوزڈ۔ تو آپ کی کیا ایکسکیوز ہے؟ بہت سارے لوگ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں اور میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں۔ میٹنگز چل رہی ہیں، اگر میٹنگ میں آپ کو ٹوائلٹ آئے گا تو ٹوائلٹ نہیں جائیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ تو 5 منٹ لیجئے، اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 5 منٹس، ٹیل دیم آئی بی بیک ان 5 منٹس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی میٹنگ ہے، آلریڈی پتہ ہے آپ کو کہ کوئی میٹنگ ہے، تو پہلے سے تیاری کیجئے اپنی نماز کی۔ تو دیر از نو ایکسکیوز فار دیٹ، وین پیپل سے کہ دے آر ایٹ ورک اینڈ دے کی ناٹ پرے، دین دیر از نو ایکسکیوز آف اینی سچ تھنگ، انشاءاللہ۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کو صحیح وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اینڈ آلسو ٹو ٹیل یو دیٹ وقت پہ پڑھنے کی کا اجر الگ ہے اور ڈیلے کر کے پڑھنے کا اجر الگ ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، نماز کے ساتھ کیا ہے جڑا ہوا، اگر آپ نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے، اگر آپ، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نماز بھاری ہے منافق کے لیے لیکن مومن کے لیے نہیں ہے بھاری، کیوں؟ کیونکہ مومن اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، وہ اذان کا انتظار کرتا ہے، وہ وقت سے پہلے ریڈی رہتا ہے، اذان ہونے والی ہے، وقت ہے، فوراً اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ جو لوگ ڈیلے کرتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ نے وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھ لی نا، اٹ از لائٹ، اٹ از ویری گڈ اینڈ فوکسڈ۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا آپ کو لگے گا آپ بھاری ہوتے جا رہے ہیں اور آپ سے اٹھ کر نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ the reward also becomes less، بھاری بھی ہو جاتی ہے نماز، اور اجر بہترین نماز کا اسی وقت، نماز کا وقت پہ پڑھنے کے لیے ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں آ کے یہاں تک یہ انسیڈنٹ ختم ہو گیا. آج میں ایکچولی آپ لوگوں کے ساتھ کور کرنا چاہ رہی تھی کہ اب جو پانسا پلٹے گا، اب سب کچھ پلٹنے والا ہے. A big change is going to come. Now the tides are going to change, and today I will tell you the story of Noaim bin Masood al-Ghatafani. اور ان کی اسٹوری I hope I can cover it today in my time. اگر نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے، لیکن I was hoping that I'll finish the story today how much ever I can, and then maybe I can complete, inshallah, we will complete the Ghazwa Ahzab part maybe by next week, inshallah. ٹھیک ہے. اوکے. ناؤ اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پھر I'll come back to سیج کو کتنے دن ہو گئے، خندق کھودے ہوئے، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، اور وہ لوگ بھی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن ہو گئے. کیونکہ دیکھیں ڈفرینٹ جنہوں نے سیرہ کو ریکارڈ کیا ہے، تو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ اس کے وہ بتائیں دن. کسی نے کہا 15 دن تھا، کسی نے کہا 20 دن تھا، 30 دن تھا، 25 دن تھا. ابن کثیر کہتے ہیں 25 دن تھا، ابن اسحاق کہتے ہیں کچھ ایسے ہی تھا. تو لیٹس ٹیک کہ اراؤنڈ اے منتھ the siege lasted. ٹھیک ہے. Now if the siege is lasting around a month, now it's become around 20 days, let's say. Okay, 3 ہفتوں کے اوپر ہو چکا ہے. اینڈ مطلب اب اچانک دیکھیں اس وقت مسلم کیمپس میں ایک صاحب فرام نو ویئر چل کر آتے ہیں، اور ان کا نام ہے نعیم بن مسعود الغطفانی. اینڈ ہو از دس نعیم بن مسعود الغطفانی؟ اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. He is somebody, he has visited Rasulullah sallallahu alaihi wasallam before. ٹھیک ہے. He had come to do some kind of pact earlier with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about some boundaries to make, and کوئی کیراوین کو کیسے نکالا جائے، روٹس کیسے بنائے جائیں، بزنس روٹ فلاں فلاں. اس سلسلے میں وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا تھا. ٹھیک ہے. تو ہی نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آیا ہے نعیم، اور یہ آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از پریئنگ، سو یو ویٹ. تو وہ ویٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہاں نعیم، کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آیا ہوں آپ کو اپنا ایکسیپٹنس دینے. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے اسلام میں لے لیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. ٹھیک ہے. اس وقت سب کے سامنے ہی ایکسیپٹس اسلام، بٹ ہی سیز ایک کنڈیشن ہے، میرے قبیلے کو نہ پتہ چلے، کیونکہ دے آر اسٹل ناٹ مینٹلی ریڈی. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس وقت جو ہے غطفان نے ابھی تک ان کے ساتھ جوڑ کر ان کے ساتھ کوئی دشمنی کا ابھی تک کیا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. بات چیت میں سب ہے، لیکن دے آر مشرک، بٹ دے آر نیوٹرل پارٹی. ٹھیک ہے. دے آر ناٹ وتھ قریش اینڈ دے آر ناٹ وتھ اینی بڈی، دے آر جسٹ ون لارج قبیلہ. اب ہوا یہ کہ ہی سیز کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. اچھا، اس نے اسلام قبول کر لیا. دس واز اراؤنڈ 4th ہجری، یہ پہلے آ کے مل کے گیا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیکاز ہی واز ون آف دا ایلیٹ، ناٹ دا لیڈر. دیکھیں ایک ہوتا ہے جو لیڈرز ہیں، ٹاپ 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 میں ہیں کسی بھی کمیونٹی کے، پہ ایک ہوتے ہیں ان کے بالکل سیکنڈ ٹاپ. تو now he is not one of the leaders, but he is one of the second of the leaders. So he is one of the noble people in his tribe, an elite class. ٹھیک ہے. تو you can say one rank below. Okay.
ہوا یہ تھا، یہ کس طرح ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، ادروائز اسٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ ہوا یہ تھا کہ یہ تو ایک غطفانی تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس عربیہ کا دوبارہ دوبارہ آپ کو کلچر یاد دلا رہی ہوں، اس ٹریڈ، ٹھیک ہے؟ لوگ آتے ہیں ادھر سے ادھر مال خرید کے، ادھر کا مال ادھر بیچتے ہیں، ادھر کا مال ادھر بیچتے ہیں، یہ ان کا کام ہی یہی تھا، کیونکہ دیور نو انڈسٹریز، کوئی یہاں فیکٹریز نہیں تھی، کچھ کوئی بن نہیں رہا تھا، تو لوگ خریدتے اور بیچتے تھے، دیور تاجر، تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہوا تھا کہ بیکوز اس کا آنا جانا تھا مکہ مدینہ مکہ مدینہ، کس کا؟ اس شخص کا، ٹھیک ہے، نعیم بن مسعود غطفانی کا۔ تو ایک دن when he was in مکہ for some تجارت کے کام سے وہ مکہ گیا ہوا تھا، تو ابو سفیان نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو، تم مدینہ آتے جاتے ہو، آم، میں صرف ایک تم سے فیور چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آم، تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہیں صرف یہ تب کی بات ہے، آم، ابھی میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا، یہ تب کی بات ہے جب غزوہ بدر ختم ہو چکی تھی، اور غزوہ احد کے لیے اس نے کہا تھا کہ ہم ملیں گے، اوکے؟ تو غزوہ بدر کے مقام پہ ہم ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ نہیں آئے تھے، تو یہ اس وجہ سے نہیں آئے تھے، تو میں وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ ابو سفیان والے جو تھے، قریش کا قبیلہ جو تھا، they were not ready for another battle so soon because they had lost غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ اب جب دوسرا سال آیا، آپ کو پتا ہے کہ ایون احد میں، جب احد آیا، احد انہوں نے لڑائی کی، تو اس میں بھی دونوں طرف نقصان ہوا، ایسا ہاں، مسلمانوں کے تو بہت نقصان ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ دے لاسٹ دا بیٹل، مگر نقصان ان کا بھی ہوا، ان کے بھی کئی ضروری لوگ اور ان کے سرداروں میں سے کچھ لوگ گئے، تو ان کو بھی نقصان ہوا۔ اب اتنا دو جنگوں کے نقصان کے بعد وہ للکار کے تو گیا تھا کہ میں اگلے سال آپ کو یہاں بدر پہ ملوں گا، اور بدر پہ کیوں؟ بیکاز دیٹ واز اے ایزی پلیس فار دیم ٹو ہیو میٹ اینڈ ڈن دا بیٹل، سو ادھر، اور اس کو بدر کا بدلہ لینا تھا نا، اس نے سوچا عہد پہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، بدر کا بدلہ ابھی باقی ہے، تو وہ یہ للکار کے تو گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے پاس اس وقت they were not mentally, physically اور financially ready to go for a war۔ کون؟ قریش لوگ، لیکن للکارا ان لوگوں نے تھا، اور ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پہ وہاں پہنچ جائیں گے اور وہ ویٹ کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں یہ بلیم دے سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نہیں آئے، مسلمز نیور کیم، دا مدنیز نیور ٹرنڈ اپ آن بدر، سو جنگ نہیں ہوئی، ہم پہ نہیں آئے کہ ہم نہیں گئے یا وی ڈڈ ناٹ فلفل دا کمٹمنٹ، کیونکہ کمٹمنٹ مینٹ اے لاٹ ٹو پیپل ان عربیہ، زبان دے دیتے تھے تو وہ زبان پہ رہنا بہت ضروری ہو جاتا تھا، اور زبان سے پھرنا خیانت کہلاتا تھا، اٹ واز لائک ٹریچری، بٹریل، بہت لمبی چوڑی بات ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابو سفیان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو موجودہ اس کے حالات ہیں اس میں وہ جنگ نہیں کر سکتا، ہی کی ناٹ فیس اے بیٹل رائٹ ناؤ، تو یہ اس کو پکڑتا ہے، کس کو؟ نعیم بن مسعود کو۔ نعیم بن مسعود کو کہتا ہے کہ تم مکہ مدینہ آتے جاتے ہو، تم کو میرا ایک کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے میں تم کو بہت کچھ دوں گا، بیکاز اٹس اے سودا، ٹھیک ہے؟ تمہیں کچھ کرنا ہے میرے لیے، اور اس کے بدلے میں تم کو فلاں فلاں اتنا، اس نے رقم لیا، اور ہمیشہ اونٹوں پہ بات ہوتی کہ کتنے اونٹ ملیں گے، تو اس نے کوئی اچھی خاصی رقم اس کو دی، کچھ 70 اونٹ دیے، بیکاز اٹس اے بگ جاب، اوکے، تم کو میں اتنا اتنا دوں گا، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، تمہیں جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور وہاں ان کو مل کر تم کو یہ کہنا ہے، باتوں باتوں میں، جیسے تم حال چال بتا رہے ہو، باتوں باتوں میں صرف یہ کہنا کہ ابو سفیان اتنی تیاری کر رہا ہے، اور اس کی اتنی فوج ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنا آرم ہے، تو آرمز ایمینیشن سب کچھ ان کے پاس بتھیرا ہے،
اور اب وہ بس آنے والے ہیں، تو آپ لوگ، میرا خیال ہے کہ نہیں جانا، کیونکہ آپ کے لیے سیف نہیں ہوگا، کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو گو ان ٹو وار وتھ ابو سفیان۔ جب اس نے یہ سب لے لیا ان سے، اور یہ گیا، اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بولا، کیونکہ وہ تو ہی ہیز ٹیکن دا منی اور وٹ ایور، اپنا اس نے لے لیا تھا اس کی اجرت، کہ میں یہ کام کر دوں گا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار اس طرح ملا تھا۔ ضروری ہے بتانا کہ یہ پہلی بار کب اور کیسے ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ وہ بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملا۔ ٹھیک ہے، لوگ نارملی یو میٹنگ the leader of the قبیلہ، you have to meet the others and then reach him or the word reaches him، but یہ تو ایسے تھا کہ یہ سیدھا گیا اور جا کے اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آنے دو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ میں صرف آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ میں بھی ابھی مکہ سے آ رہا ہوں، اور وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ they are very well prepared، they have lots of people, lots of arms and ammunition اور armors اور سب کچھ، تو it's better for you not to go for war، میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کر کے ایسے اس نے بولا۔ Basically he painted a fake picture and he was paid to do that۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر انسٹیڈ آف آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ واللہ اگر مجھے اکیلا بھی جانا پڑا اور اس کی ساری بھرپور فوج کے ساتھ لڑنا پڑا، میں جاؤں گا، جیسے اس نے بولا ہے کہ وہ مجھ سے ملے گا، میں جاؤں گا اور ہماری ملاقات ہو کے رہے گی۔ سوری آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اینڈ دس کال۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر جمے رہے اینڈ ہی وینٹ، ٹھیک ہے۔ I don't know what happened. Don't tell me that the recording didn't start. No, it has started. Sorry. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی طرح جواب دیا اس کو، اور وہ اپنا خاموشی سے چلا گیا۔ اس کا کام یہ تھوڑی تھا دیکھنا کہ یہ لڑتے ہیں نہیں لڑتے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں۔ اس نے پیسے لیے تھے، یا اس کو آئی تھنک کوئی تقریباً 15-20 کیملز دیے تھے، ابو سفیان نے خوب لوڈ کر کے دیا تھا کہ رسکی کام ہے بٹ تم یہ کر دینا۔ اس نے یہ کام کر دیا، اس کا کام تھا صرف ان تک یہ پہنچانا بات کہ وہ ڈر جائیں اور یہ سوچیں کہ بھائی واہ اتنے لوگ ہیں، ہم نہ جائیں ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مضبوطی سے اس کو یہ جواب دیا کہ واللہ even if I have to go alone I'll go and fight him۔ So then you know what happened after that, as I told you that they did go، basically he wanted to make it happen this way، Abu Sufyan، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے نہیں آئیں گے تو ابو سفیان پہ بلیم نہیں آئے گا کہ ہی ڈڈ ناٹ فلفل دا ورڈ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ گو۔ ہی کین ایزیلی سے کہ وہ آئے ہی نہیں تو ہم کیا کس سے لڑتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اینڈ ابو سفیان اینڈ پیپل ڈڈ ناٹ ٹرن اپ، ٹھیک ہے۔ 13 ڈیز کچھ ویٹ کیا انہوں نے، اور 10 ڈیز تک تو ویٹ کیا انہوں نے، اینڈ دے ڈنٹ ٹرن اپ، سو دیر واز نو وار۔ دا سیکنڈ ٹائم دے جسٹ کیم بیک۔ سو ناؤ دس از دا سیکنڈ ٹائم۔ اب واپس وی کم بیک ٹو، یہ آپ کو بتانا تھا صرف ضروری کہ نوئم کس سچویشن میں ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس وقت اس سچویشن میں ملا کہ ان کو جا کر فیک پکچر کھینچ رہا تھا اباؤٹ ابو سفیان اینڈ قریش، بٹ ہی واز ویری امپریسڈ بائی دا وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم treated him، the way he was received، the way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded to him، ٹھیک ہے۔
وہ سب چیزیں، اور پھر وہ وہاں رہا کچھ دن، ظاہر ہے وہ اپنا کام ہی کاروبار تھا اس کا اسی طرح، ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ امپریشن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ ایسا دل میں بیٹھ گیا کہ اب یہ اس موقع پر آیا ہے. ناؤ ٹرینچ کھلی ہوئی ہے، خندق کھلی ہوئی ہے، غزوہ احزاب کا سین ہے، اینڈ فرام نو ویئر دس مین کمس. اگین وین ہی کمس he asks for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they say he's praying. Wait. And because he has already met him earlier, یہ باہر آتے ہیں نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو دیکھ کر اس وجہ سے پہچانتے ہیں کیونکہ اس سے مل چکے ہیں، اسے جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں نعیم کیا چاہیے تمہیں، کیوں آئے ہو؟ تو یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے اسلام قبول کرنا ہے. اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کر کے ایک شرط ہے میری، اس کو آپ سیکرٹ رکھنا، کیونکہ میرے ابھی تک قبیلے میں کسی نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ اس بات کو سیکرٹ رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو پرابلم، بیکاز آپ کو پتا اس زمانے میں یہ تھا دستور، کیونکہ کچھ حالات ایسے تھے تو ان حالات میں دیکھ کر کام کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے وہ اسلام قبول کر کے، نعیم بن مسعود کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ مجھ سے، اب آپ نے مجھے اسلام قبول کروا لیا ہے، اب میں ریڈی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ جو بولیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، جیسا بولیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، اب میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، میں کرنے کو تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ایک آدمی ہے، وہ قبیلے کو بھی نہیں بتا رہا کہ وہ مسلمان ہو گیا، کیا کرے گا، ہم جنگ کی حالت میں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کیا کرو گے تم آ کے ایک اکیلے ہو، ہم سے، ہمارے ساتھ مل کے، صرف اس وقت ہم بیٹل میں ہیں تو لڑو گے، اور ایک آدمی آئے گا یا نہیں آئے گا اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کوئی بات نہیں، بس ایک کام کرو، کیونکہ تمہارے ایک آدمی کے ہمارے بیچ میں آ کر مطلب ٹو بی پارٹ آف دس، میرے جتنے بھی سولجرز ہیں، ٹو بی پارٹ آف دس از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے بگ ہیوج ڈفرینس، لیکن تم یہ کر سکتے ہو کہ کم سے کم، کیونکہ تم مکہ آتے جاتے ہو، تمہارا فریڈم ہے ٹو گو اینڈ کم، جسٹ میک شیور کہ یو پروٹیکٹ اس. اتنا کرنا کہ تم جو کچھ کر سکو اتنا کرنا کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا، اور کچھ ہمیں تم سے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. سو ہی سیز ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اور اب یہ مدینے میں ہے، اسلام قبول کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم جنگ میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہو، اس کے علاوہ تم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا کرنا کہ یو میک شیور دیٹ یو پروٹیکٹ اس. سو اف دیر از اینی انفارمیشن یو کین گیٹ، اور اف اینی تھنگ یو کین ڈو ٹو پروٹیکٹ اس، جسٹ ڈو دیٹ. تو ہی آسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امپورٹنٹ کوشچن، اور اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے تو میں آپ کو وہ بھی سمجھاتی چلوں گی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پروٹیکٹ کروں، تو میں جب ادھر ادھر جاؤں گا تو از اٹ اوکے کہ میں کچھ بولوں؟ کیا اجازت آپ دے سکتے ہیں مجھے کہ میں کچھ بھی بولوں؟ ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں سچ نہ بھی بولوں، صرف اس لیے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اگر مجھے کچھ کرنا پڑے اور جھوٹ بولنا پڑے تو از دیٹ اوکے؟ کین یو گیو می پرمیشن فار دیٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے اس کو جواب دیا ان عربک. میں آپ کو پہلے ورڈ بتاتی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، الحربہ الخدع. اور خدعہ کہتے ہیں اٹ از ٹرکس، کسی کو ٹرک کرنا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اٹ کمز اندر ٹرک اور ڈسیپشن، کسی کو ڈسیو کرنا، کہ میں آپ کو کہوں کہ میں رائٹ جا رہی ہوں پھر میں لیفٹ چلی جاؤں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو کہوں میں بازار جا رہی ہوں لیکن ایکچولی میں آپ کے گھر چلی جاؤں. اسے کہتے ہیں ٹرک کرنا، کہ آپ کو بتا کچھ رہی ہوں اور کر کچھ اور رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو وار میں تو سب ڈسیپشن کرتے ہیں،
They like to deceive, to do the tricks to attack. This is a strategy of it comes under war strategy. In fact, there is a, I think he's a Chinese writer जिसने किताब लिखी है which is the Manual for War. Sun Tzu नाम है उसका. He has written a manual for war. Very interesting if you read that and you see what all he has written. And he says, in fact, uski ye kitab Manual for War is available in all such places. In England, in Sandhurst में है, libraries में है, और ये इसलिए है क्योंकि this is a manual about war. उस जमाने में कितने जब चाइनीज जमाने में उसने लिखा था, वो सुनजू ने लिखा था, तो उसमें उसने यही लिखा था, उसका फर्स्ट मैक्सिम उसमें उसने ये लिखा था कि वॉर का फर्स्ट मैक्सिम इज लाइंग. लाइंग इज 9 out of 10. 9 out of 10 is lying. The first maxim of war. Because obviously, if you keep telling the truth, the other party knows what you're up to, then you can't do those things, right? So that is the first thing. Everybody does that. That's the first maxim of war, is to lie. And everyone does this. And this comes under the tactics of war. Okay? That's why probably this saying comes, everything is fair in war. It comes from there only. Okay? So it's different from khiyana. So let me be very clear about it. Khiyana is treachery, betrayal, breaking pact, giving a word and then going back to it. Okay. एक है telling a lie. मैं आपको डिसीव कर रही हूँ. सारे स्पाइज यही तो कर रहे होते हैं कि वो डिसीव ही तो कर रहे होते हैं कि ये कहते हैं कि हम स्पाई नहीं है, वो भी तो लाए है ना. तो lying is allowed in war for this purpose. लेकिन ब्रेकिंग अ ट्रीटी, पैक्ट, वादा करके तोड़ना, किसी के साथ अगर आपने वादा कर दिया, लिखत पढ़त में आ गया, ट्रीटी है, पैक्ट है, उसको नहीं तोड़ सकते. किसी से आपने कसम खाई है, वादा किया है, वो नहीं तोड़ सकते, वो खयानत में आता है. तो डोंट डू खयाना. खयानत वो है, खदा अलग चीज है. ठीक है. और वॉर में ट्रिक्स, टैक्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन नॉट ब्रेकिंग ऑफ पैक्ट. अगर आपने पैक्ट किया किसी के साथ, फिर आप ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसको क्लियर कर लें. दिस इज हाउ इट वाज. ओके. नाउ आप ये देखें, अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस तरह इस आदमी को ऐसे मौके पर लेकर आया है जबकि सब टेंस्ड हैं, थक गए हैं, लड़ लड़ के, बेसिकली हालात से लड़ लड़ के फिलहाल, और वेट कर करके, एक सीज है, सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अब नेक्स्ट क्या. औरतें और बच्चे किले में अलग बंद हैं, एक अब नॉर्मल लाइफ चल रही है. ऐसे में Allah subhanahu wa ta'ala has chosen this man to come, and it's really God given help from Allah. This man is unique. Kaise? He has just accepted Islam and he's willing to do anything for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ठीक है. He is somebody who has won the trust of Abu Sufyan previously. इसने जो भी था, कैमल्स लिए, जो भी लिया, उसने अपनी उजरत ली, लेकिन उसने उनका ट्रस्ट विन कर लिया. उसने जाके किया जो किया. ही इज नॉट कंसर्न विथ जो भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्शन है, ही इज नॉट कंसर्न अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्शन कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वो फिर भी आ गए. दैट्स नॉट हिज प्रॉब्लम. ही वेंट एंड कन्वेड. तो वो काम हो गया कि ही वेंट एंड कन्वेड. ठीक है. तो ये भी नहीं है कि उन्होंने कन्वे नहीं किया. अच्छा, अब हो रहा क्या है कि एक तो he's somebody who's just become is Muslim and he's joined Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very, very faithfully. He's somebody who's already won the trust of Abu Sufyan, क्योंकि उसने अबू सुफियान का टेढ़ा मेढ़ा काम कर चुका है, और उसके बिजनेस ताल्लुकात हैं बनु अल खुरैदा से.
اب بیکاز ہی سم، یہ ابھی اس وقت ہمارے پاس یہ اس وقت سچویشن ہے. ہی گوز ٹو بنو قریظہ. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سٹس ود دیم اینڈ ہی ٹیلز دیم کہ آپ لوگ میں تو آیا ہوں آپ لوگوں سے ملنے، اپنے بزنس کی ڈیلنگ کرنے. اور وہ ان سے لیتا ہے جو بھی کھجوریں لیتا ہے کہ میں اپنے بزنس کے لیے آیا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ تم لوگوں سے دین ہی میٹس دا لیڈر آف بنو قریظہ. ہو از دا لیڈر آف بنو قریظہ؟ کعب بن اسد. تو ہی سٹس وتھ کعب بن اسد اور اب ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. اوکے. کعب بن اسد کے ساتھ میٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھیں، میں نے سنا کہ یہ سچویشن اس طرح چل رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنا آپ لوگوں نے ٹریٹی توڑ دی ہے محمد کے ساتھ. ابھی تو وہ اسی طرح بات کرے گا نا، کیونکہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈکلیئر ہی از بیکم اے مسلم اور اینی تھنگ. یہ سر آپ نے ٹریٹی توڑ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ ابو سفیان کے ساتھ ہو گئے. تو اب میں تو ابھی مکہ سے ہی آ رہا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو صرف بتا دوں، ایک ایک ضروری بات بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو بھائی، ابو سفیان کا کیا ہے؟ ان کے پاس تو 10,000 لوگ ہیں ان کے اپنے، اور وہ تو اپنی فوج لائے گا مکہ سے. وہ تو آئے گا یہاں پہ، حملہ کرے گا، لڑائی کرے گا. اور اگر وہ ہارنے لگا جیسے بدر میں ہوا تھا، آپ کو تو پتا ہے کیا ہوا تھا، تو بھاگ جائے گا اپنے سارے لوگوں کو لے کر. ٹھیک ہے. وہ تو بھاگ جائے گا، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ تم تو مدینے میں رہتے ہو، تو تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ پھر یو ہیو ٹو فیس محمد. اگر ابو سفیان اپنی فوج لے کے بھاگ گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ نہ تم لوگوں کی جان بچے گی، نہ مال بچے گا، نہ کچھ بچے گا. میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ سوچ لو. پھر آگے اس کو کہتا ہے، کعب بن اسد کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ لینڈ تمہارا ہے. ٹھیک ہے. یہ زمین جہاں پہ تم بیٹھے ہو یہ تمہاری ہے. یہاں مدینہ میں جہاں تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو یہ تمہاری ہے. اور مال بھی تمہارا ہے، جانیں بھی سب تمہاری ہیں یہاں پر اٹکی ہوئی. اور تم لوگوں کے پاس جانے کو کہیں نہیں ہے. جب یہ لڑائی کرنے آئے گا ابو سفیان تو اپنے لوگ لے کر آئے گا، وہ تو لڑائی کر لے گا. اور اگر اس کو لگتا ہے وہ جیت گیا، ہار گیا، جس بھی حالت میں، وہ تو چلا جائے گا مکہ سب کچھ لے لے کے، اور بھاگ بھی جا سکتا ہے آدھے میں. پر تم کہاں بھاگو گے؟ پھر تمہیں فیس کرنا پڑے گا. وہ تو تمہیں اکیلا چھوڑ کے جائے گا. پھر تمہارا مال بھی جائے گا، تمہاری زمین بھی جائے گی، اور تمہاری جانیں بھی جائیں گی. یہ سوچ لو. بس میں تو صرف اپنی طرف سے ایک بات بتا رہا ہوں. میری صلاح مانو تو میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. میری نصیحت یہ ہے کہ آپ ایسے کرنا کہ آپ ابو سفیان سے ایک پیکٹ کر لو. اس کو کہنا کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم رسک لے رہے ہیں. ہم نے پیکٹ توڑ دیا ہے، ہم بہت بڑا رسک لے رہے ہیں، کیونکہ ہم کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے ہیں. آپ تو اپنے گھر چلے جاؤ گے مکہ، ہمیں تو مدینہ میں رہنا ہے. ہماری زمین، کھیتیں، ویلتھ، بزنس سب کچھ یہی ہے. ہمارے بیوی بچے یہی ہیں. آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ بہت قلعہ گاڑ کے رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں یہودی. تو تمہیں یہ بتانا ہے ان لوگوں کو کہ دیکھو، ہم اس طرح سے رہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم کو کچھ گارنٹی چاہیے. اور تم ان سے یہ گارنٹی مانگنا کہ دیکھیں آپ کے جو قبیلے کے اشراف ہیں نا، دا نوبل مین، جو اشراف ہیں، ان میں سے مجھے 70 آدمی دے دو. ہم ان 70 آدمیوں کو ناٹ ایز اے ہوسٹیج بٹ ایز اے گارنٹی اپنے پاس رکھیں گے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ جب لڑائی ہوگی تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے. تاکہ ہمارے پاس یہ گارنٹی ہو کہ آپ کے کچھ ضروری لوگ ہمارے پاس ہیں، تو تم ان کو چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے. اور یہ بتاتے ہیں نعیم بن
مسعود کعب بن اسد کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم ان کے اشراف رکھو گے نا تو پھر وہ ان کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اف دے نیور لیفٹ their own even dead bodies. I told you before also how he said to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو رینسم دینے کو تیار ہیں، آپ وہ ڈیڈ باڈی ہم کو دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کو رینسم نہیں چاہیے، آپ کی ڈیڈ باڈی آپ لے جائیں۔ تو وہ ڈیڈ باڈیز تک اپنی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی ان کے اشراف ہیں، ٹاپ ایلیٹ نوبل مین ہیں، وہ تھوڑی ان کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے۔ دے وڈ فائٹ فار دیئر اون آلویز، دس از سم تھنگ ڈن آن بوتھ سائڈس، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بندوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تو دے ہیو ٹو کیپ۔ تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم وہ 70 بندے ان سے مانگ لو اور ان کو اپنے پاس رکھ لو، تاکہ تمہارے پاس بھی تو کوئی گارنٹی ہو نا۔ کیونکہ دیکھو نا، اگر تم اس طرح لڑو گے اور وہ تو چلے گئے آدھے میں لڑ کر، تو تمہارا کیا ہوگا پھر؟ تمہاری کوئی سیفٹی سیکورٹیاں نہیں ہوگی، اور تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس جانے کو بھی کہیں نہیں ہے۔ آپ اور میں جب یہ بات کہہ بھی رہے ہیں تو اٹس میکنگ سینس، رائٹ؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ میکنگ سینس، آف کورس دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، بیکاز یہ تو سارا نقصان انہیں کا ہونے والا ہے۔ ابو سفیان کو اگر لگا کہ وہ ہار رہے ہیں، وہ تو بھاگ جائیں گے مکہ، تو اس کا کیا ہوگا اس پورے قبیلے کا؟ اور ان کی زمین اور ان کا ویلتھ یہ کدھر جائیں گے؟ تو پھر یہ تو مارے جائیں گے۔ تو یہ تو اٹس آل میکنگ سینس، ٹھیک ہے نا؟ سکاب بن اسد says yeah it's making sense of course, this is a good idea۔ ٹھیک ہے، اگلی بار میں جاؤں گا جب، تو اس بارے میں ضرور ابو سفیان سے میٹنگ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اٹس آل اے سینسیبل تھنگ۔ he goes to he's Ka'b bin Asad said I'm going to speak to my people and then I will make arrangements to go and discuss with Abu Sufyan and ask him for this people، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہاں سے وزٹ فنش کرتا ہے، کون؟ نعیم بن مسعود، اینڈ ہی گوز ٹو مکہ، کیونکہ اب اس نے اپنا پرچیز کر لیا سامان، اب یہ مکہ آ جاتا ہے۔ مکہ آ کے یہ ملتا ہے ابو سفیان سے اور کہتا ہے مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ملنے کے بعد کہتا ہے بھائی میں نے سنا ہے، کیونکہ میں ابھی مدینہ سے آ رہا ہوں، میں وہاں گیا تھا بزنس کے سلسلے میں، اور میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے پیک توڑ دیا، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، بنو قریظہ۔ تو میں بنو قریظہ میں بیٹھا تھا، تو ان کے سردار جو بھی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے، میں نے سوچا میں آپ کو صرف بتا دوں ایز اے فرینڈ۔ اب دیکھیں، ہی somebody who ابو سفیان ٹرسٹس، کیونکہ اس نے ان کا خفیہ سپائنگ کا کام کر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ابو سفیان کا تو اس نے ٹرسٹ جیتا ہوا ہے، تو ابو سفیان تو اس کی بات سنے گا۔ تو اب یہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ میں یہ سن کر آ رہا ہوں وہاں سے، اب غور سے سنیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے میں سن کر آ رہا ہوں وہاں سے کہ جو بنو قریظہ ہے نا، یہ لوگوں کی ایک چال ہے اس میں، یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے 70 نوبل مین مانگنے کے، کیونکہ انہوں نے، تمہیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا چلا اب تک کہ انہوں نے پیکٹ کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس۔ تو ابو سفیان چونک گیا، اس نے کہا کیا؟ ابو یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے اور ان کا پیکٹ توڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ان کو ریگریٹ ہو گیا پیک توڑنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے پیک توڑا، ان کو ریگریٹ ہوا بنو قریظہ کو، تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پلیز آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو پروف کرنے کے لیے 70 آدمی ان کے مانگ کے لائیں گے اور آپ کو دے دیں گے، اینڈ دین یو گیو اس دا forgiveness۔ سو ہی از ٹیلنگ ابو سفیان کہ بنو قریظہ ایک چال چلنے والی ہے، وہ آپ سے 70 لوگ مانگے گی، کیونکہ انہوں نے پیکٹ کیا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک نیا پیکٹ کیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو آپ کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے تھا، ہم کو پیکٹ نہیں توڑنا چاہیے تھا، ہم کیا کریں آپ کو، آپ سے معافی مانگنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ابو سفیان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں قریش کے 70 بہترین اشراف میں سے ہم کو بندے دے دے، اور وہ بندے ہم لا کے آپ کو دے دیں گے، تاکہ آپ ہمیں یقین کر سکو ہم پر،
اور آپ ہمیں معاف کر دو پیک توڑنے پر. تو تم دیکھ لینا اب کیا کرنا ہے تمہیں، کیونکہ دس از واٹ آئی ہرڈ. بنو قریظہ کی یہ ٹرک ہے، وہ کرنے والا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، بس میں چلتا ہوں، مجھے اور بھی جگہ جانا ہے، کام ہے. اور وہ چلا جاتا ہے. اب یہ ہی ہیز سون دا سیڈ آف ڈاؤٹ آن بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے، اب یہ آگے بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے. دا ویری نیکسٹ ڈے بنو قریظہ اپنے ایمیسری بھیجتے ہیں اور ان کو ابو سفیان کے پاس بھیج کے کہتے ہیں کہ وہ ایمیسری آیا ہے جو بھی ادھر سے بنو قریظہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ اپنے 70 نوبل مین ہمیں دیں، تاکہ ہم کو گارنٹی ہو کہ بھئی ہم اکیلے نہیں ہیں، اور کل کو کچھ ہو تو ہم کو تم آدھے میں چھوڑ کر نہ چلے جاؤ. تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کہیں جانے کو نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ساتھ اگر آپ کے 70 نوبل مین ہوں گے تو ہم کو تسلی ہوگی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، اور وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو ہمارے لیے اٹس لائک گارنٹی این اشورنس. ابو سفیان سن کے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، آپ جاؤ. ایمیسری کو بھیج دیتا ہے کہ کہہ دینا جا کر کعب بن اسد سے، اپنے لیڈر سے، کہ میں سوچوں گا اس بارے میں. تو he does not commit because he's already got the information, whatever false information, ٹھیک ہے، from Noam, and he's going to trust and believe Noam because Noam has already done a work, of this kind for him. So he wins the trust more than these people. Okay, یہ کہہ کے ایمیسری کو بھیج دیتا ہے کہ I will think about it and come back to you. اچھا، ایمیسری چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، ابو سفیان کو کھٹکتا ہے کہ جیسے اس نے بولا تھا یہ ویسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ فوراً اپنی میٹنگ بلاتا ہے ود دا قریش لیڈرز، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ دے آر پلینگ ٹرکس وتھ اس. یہ جا کے واپس مل گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے 70 لوگ مانگ رہے ہیں، اور یہ جو چیز ہے نا، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ صحیح ہے. تو آئی تھنک بنو قریظہ ہیو فلپڈ، دے آر ناٹ وتھ اس اینی مور، سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریفیوز. میں اپنا اشراف میں سے کیا، میں اپنے چیزوں میں سے ایک اونٹ کا بچہ بھی اس کو نہیں دوں گا بنو قریظہ کو. وہ سوچتا ہے میں اس کو اپنے 70 اشراف دے دوں گا، ایک بکری کا بچہ تک نہیں دوں گا میں اس کو، ایسے بولتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو دے ڈیسائیڈڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. اور یہ، ہاں میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ وہ جب کہتا ہے نعیم بن مسعود جب کعب بن اسد سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے کہ تو تم ان کے 70 مانگ لینا. اور کہتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں غطفان کا ہوں. ٹھیک ہے، اور ابو سفیان از ٹرائنگ ٹو گیٹ غطفان ان ٹو دیٹ. وہ احزاب کا قصہ تھا نا کہ وہ کانفیڈریٹس جمع کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ غطفان کو بھی بولے کہ جڑ جائے، تو آپ غطفان کے بھی 70 مانگ لینا. دیکھیں میں بھی ان میں سے ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے گارنٹی رکھو، کیونکہ آپ ادھر ہو مدینہ میں، ہم تو سب باہر سے آئیں گے، لڑکے چلے جائیں گے، آپ کے لیے خطرہ زیادہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ان دونوں قبیلوں سے اپنی گارنٹی رکھو. تو اب Ka'b bin Asad is going to work towards that. Because for him, Noam is a very trusted fellow. He's a good business brother. I told you they had business brotherships, okay? یہ بزنس بردر ہے، بہت اچھا آدمی ہے، سب کچھ. there is nothing to for them to think about it. Plus he is a trusted person from Abu Sufyan's team also. یہ بھی آپ سوچ لیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ he finishes his کام here. نعیم بن اسد اپنے قبیلے کو واپس جاتا ہے، غطفان. ایمیسری اب یہاں سے اٹھ کر اب مکے میں بات کر لیتا ہے. اب ایمیسری مکے میں 1-2 دن رکے گا، وہ غطفان جائے گا. یہ غطفان پہلے پہنچتا ہے اور جا کر یہ وہاں کے لیڈرز سے ملتا ہے. کون؟ نعیم بن اسد اور نعیم بن مسعود. اور بیکاز وہ خود غطفانی ہے تو ظاہر ہے ہی از پارٹ آف دا قبیلہ،
تو قبیلے کے آدمی کا تو آپ ظاہر ہے کہ پہلے بھروسہ کریں گے کیونکہ ہی از ون آف یور اون، اینڈ یو نو ہی از لائک یور فیملی ممبر. ہی کی ناٹ بی سیئنگ سم تھنگ رانگ سجیشن. ہی جسٹ ٹیلز دم دیکھو میں ابھی آ رہا ہوں مکے سے، ابو سفیان سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ م، یہ بنو قریظہ جو ہیں وہ فلپ کر گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ آپ سے 70 مانگیں گے آدمی، اور ابو سفیان سے بھی مانگیں گے، اور وہ یہ سارے 70 آدمی آپ غطفان سے مانگ کر اور ان کو دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسٹ معافی مانگنے کے لیے کہ اس پیکٹ کے لیے جو ہم نے توڑا ہے اس کے لیے ہمیں معافی چاہیے. تو obviously غطفان کا لیڈر جو تھا اس نے کہا کہ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ٹرسٹ یو اینڈ بلیو یو، آنے دو، کوئی اب بنو قریظہ سے ہم دیں گے نہیں کوئی بھی آدمی اپنا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ڈے جب ابو سفیان یہ کہتا ہے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہ میں اس کو ایک بکری کا بچہ تک نہیں دوں گا، اور آگے وہ یہ سوچ اس کے تھاٹس کہاں تک گئے، پروسیس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بنو قریظہ ہمارے 70 آدمی دینے کی بات کر رہا ہے. تو اس نے جب ملا، وہ تو رات بھر سو نہیں سکا، تو جب وہ ملا اپنے قبیلے کے لوگوں سے، قریش سے، تو ابو سفیان نے ان سے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہی تھوڑی ہمارے 70 اشراف اٹھا کر دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ان کو مار کے ان کی لاشیں دے گا، بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے ان سب کو مار دیا ہوں، یہ 70 اشراف تھے قریش کے، تو میں تو اس کو ایک بکری کا بچہ بھی اپنا کبھی نہ دوں. تو وہ تو کیا کیا سوچ بیٹھا کہ وہ تو بنو قریظہ کے اتنے اگینسٹ ہو گیا، اس نے کہا یہ تو ہمارے 70 مانگ رہا ہے، دیکھو آدمی بھی آ گیا، آ کے مانگنے لگا، اور وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ ہم مجھے گارنٹی چاہیے، اشورنس چاہیے. کوئی نہیں، وہ ہمارے 70 لے جا کر ان کو مار کر پیش کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں اس کے ساتھ نہیں دوں گا. یہی ایمیسری اب جاتا ہے غطفان اور جا کے ان سے بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ لڑنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں ابو سفیان کا اور قریش کا، تو ہمیں اپنے 70 آدمی دے دیجئے تاکہ ہم اس کے لیے گارنٹی رکھیں اور اشورنس کریں. اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے آپ کو کوئی آدمی، اینڈ ہی گوز بیک. ٹھیک ہے. تو اب بیکاز دے آلسو نو، بیکاز ہی از بین آلریڈی ٹولڈ کہ یہ اس طرح مانگیں گے، تو دیر از نو بڈی ہو از گوئنگ ٹو گیو یو. دین ہی سیز آلسو کہ وہ ایمسری کہتا ہے کہ بھائی بنو قریظہ کا صرف یہ ڈر ہے کہ اگر آپ آدھے میں جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تو پیچھے تو ہم رہ جائیں گے، تو ہمارے پاس کچھ تو گارنٹی ہو، اگر آپ کے بندے ہمارے پاس ہوں گے تو آپ کم سے کم آؤ گے، لڑ کے ان کو لے جاؤ گے تو لڑائی ختم کرو گے اور ہمارا ساتھ دو گے. اینی وے، so the situation is like this, that the seed of doubt is now sown in the hearts of these people and these leaders who are planning the war. How, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala threw Islam in the heart of this man in the middle of this Ahzab scene, and then sent him saying, اس کے دل میں کتنا پیار آ گیا اسلام کے لیے آؤٹ آف اے بلو کہ اس نے جا کے یہ تک کہا میں کچھ بھی کروں گا، اور پھر کیا، کرنا بھی شروع کر دیا. یہ بھی نہیں کہ بھئی لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم کریں گے پھر کرتے نہیں ہیں. یہی چیز بنو قریظہ کے ایمسری نے ابو سفیان سے کہا تھا، کہا تم صرف ورڈز ہو، ایکشن نہیں ہو، کچھ اگر ایکشن کرنا ہے، یو آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ میں جنگ کروں گا، میں محمد کو مٹا دوں گا، کرو نا. غطفان کو کہو کہ وہ آ کے اٹیک کرے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ادھر سے مکہ سے آؤ، ہم مدینے میں پیچھے سے کریں گے، غطفان دوسری طرف سے آئے گا، تینوں مل کر محمد کا ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ڈیٹ فکس کرو، ایک ڈیٹ فکس کرو تم، اور بتاؤ کہ کب آ رہے ہو، اور ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے 70 آدمی مجھے دو. یہ تھی اس کی پوری بات چیت. ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے مجھے 70 آدمی دو، کیونکہ تم صرف باتیں کرتے رہتے ہو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کر تو کچھ نہیں رہے ہو. کرنا ہے تو وہ شروع کرو، ٹائم دو، پورا مقرر کرو، کمٹ کرو، اور جب تم کمٹ کر لو گے تو 70 آدمی ہم کو دو تاکہ ہمیں بھی کچھ گارنٹی ہو. اینڈ دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو. مگر سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ also at such moment to send somebody like him who also decided to work towards Islam and Muslims
and trying to defend or protect Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and his people. تو دس از دا اسٹوری. میرا خیال ہے آئی کلوز ناؤ بیکاز ٹائم کی بات ہے ساری. وی ول کنٹینیو دا اسٹوری آف نعیم بن اسد. اٹس گوئنگ ٹو گیٹ مور انٹرسٹنگ. اور پھر ہم وہاں سے چلیں گے آگے اور دیکھیں گے کہ ہاؤ اٹ اینڈس. اینڈ غزوہ احزاب کی اینڈنگ ہوگی انشاءاللہ. اور پھر آپ کو میں بتاؤں گی مے بی اس کے نیکسٹ ویک ہاؤ things happened badly with Banu Qurayza, who broke the pact and treaty with Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We'll finish the Ghazwa Ahzab and this story inshallah next week. Once again, apologies for coming late. انسان ہوں کمزوریوں کے ساتھ، اور اکیلے رہنے کا یہی سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. نو مچ ٹو ویک می اپ. اور پتہ نہیں الارم کب بند ہو گیا. آئی ڈنٹ ایون ریئلائز اٹ. نارملی مائی کیٹ ڈز ویک می اپ. اس نے بھی نہیں اٹھایا. آئی تھنک وہ بھی میرے پاس آ کے سو گیا تھا. آئی تھنک وی ور آل ٹائرڈ. سو آئی ایم سوری. پر انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹ اٹ. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے. اور اللہ تعالیٰ شیطان سے اور ہر فتنے فساد اور شر سے ہمیں اور ہمارے اس درس کو اور ہماری جانوں کو، مالوں کو اور ہمارے سارے ایمان کو، سب کو بچا کے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قبول کر لے جو ہم سے ہوتی ہیں مشکلوں کے ساتھ جو بھی ہم جد و جہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو دے دنیا اور آخرت میں، اور ہر شر سے بچا لے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.